نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ 14ویں پارے کی سمری تلخیص پیش کرنا ہے۔ سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اس کے بعد 14 پارہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہجر میں کل 99 آیات ہیں، 6 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 15ویں صورت ہے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مشرکین کو تنبیہ کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ فرشتوں کو اتارنے کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب فرشتوں کو دنیا میں اتارا جاتا ہے تو پھر قوموں کی مدت عمل ختم ہو جاتی ہے، مہلت ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس رکوع میں یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل بھی کیا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ اس سے پہلے جتنے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی۔ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید جس طرح سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، حرف و حرف اسی طرح سے آج تک موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اس کی تشریح کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر قرآن مجید کو محفوظ کتاب بنا کر کے نازل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے یہ محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ لوگ کوشش کرتے رہے اس میں تحریف اور تبدیلی کے لیے، لیکن آج تک کسی نے اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکے، اور قیامت تک کے لیے کوئی لوگ اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجرموں کے دلوں سے یہ قرآن مجید اس طرح سے گزارا جاتا ہے جیسے گرم سلاخ کسی کے جسم سے گزار دی جائے تو جتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ایک طرف کل یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی سورہ رعد میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو مومنین کے لیے باعث اطمینان اور تسلی کا وجہ تسکین بناتا ہے، تو دوسری طرف جو لوگ منکرین ہیں، جو نہیں مانتے اس قرآن مجید کو، ان کے لیے گویا کہ گرم سلاخ گزار دی جائے تو جتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس قرآن مجید کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر ہم آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور لوگ سیڑھیاں چڑھ کر کے آسمان پر دیکھ لیں، جھانک کر کے دیکھ لیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی یہ لوگ بہانے بنائیں گے اور یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے یا پھر یہ جادو ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی نشانی کو نازل بھی کر دیتا اور یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور مشرکین آسمان میں چڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے، یعنی قلعوں کے ذریعے سے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط قلعہ بنا دیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے اس آسمان کو زینت کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم رات کے وقت میں دیکھتے ہیں تو کس طرح سے زینت محسوس ہوتی ہے، تاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سیاروں سے اور ستاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو سجا دیا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود سے اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور جب کبھی شیاطین آسمان سے کوئی چیز سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب مبین کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار کر بھگانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے زمین میں ہر قسم کے نباتات اگائی اور اس کو
انسانوں کی معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو جو اگتی ہیں اس کو انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کی جگہ جگہ میں ریتو بازار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یہ ریتو بازار قائم کر دیا اور ان کی معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ صرف انسانوں کے کھیتی باڑی اگانے کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا بھی ذریعہ بنایا اور انسان کی سسٹیننس، انسان کی زندگی گزارنے کا بھی اور انسان کی جان کو محفوظ رکھنے کا، اس کی غذا کا بھی ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نباتات کو، ان اناج کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلوں کو بنا دیا ہے۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو سوکھی مٹی کے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم شیاطین کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پیدائش کی، تخلیق انسانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب تیسری مرتبہ کر رہا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں آپ نے سنا، دوسری مرتبہ سورہ اعراف میں، اور تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے کی گئی، اور آدم کی تخلیق کے بعد جب سجدے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی پکڑ فوری نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیکنڈ اور ایک چانس دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آئے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دینے کے بجائے ابلیس سے یہ سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے منع کیا جبکہ میں اس کا حکم دے رہا تھا، تو ابلیس نے بہانہ بنایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری تخلیق اور اس کی تخلیق جس مادے سے کی گئی ہے اس میں فرق ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور ابلیس نے بڑائی کا اظہار کیا، کبریائی کا اظہار کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت مانگی کہ تو مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے نیکوکار بندوں پر تیرا بس چلنے والا نہیں ہے، تو صرف بدکار لوگوں کو اور جو لوگ گناہ میں ملوث ہوں گے بدبختوں کو ہی تو گناہ میں ملوث کر سکتا ہے اور تو اپنے راستے پر لا سکتا ہے، ورنہ جو لوگ میرے نیکوکار بندے ہیں ان پر تیرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرکار میں تجھ کو اور تیرے راستے پر چلنے والے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور جہنم کے 7 دروازوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جس گناہ کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس گناہ کی وجہ سے اس دروازے سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہ کبیرہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شرک میں مبتلا ہو، کوئی قتل انسانی میں مبتلا ہو، کوئی کبر میں مبتلا ہو، اسی طرح سے کوئی گھمنڈ میں مبتلا ہو، اور کوئی اسی طرح سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہو، ان سارے راستوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جہنم کے 7 دروازوں سے 7 قسم کے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو پہنچا دے گا تو اس وقت میں یہ جنتیوں کے درمیان میں جو کچھ اس دنیا میں کھوٹ کپٹ ہوگی یا ایک دوسرے سے بغض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، اور وہاں پر یہ جنتی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس دنیا میں ان سے ایک دوسرے کی جو کچھ تھوڑی بہت عداوت تھی، دشمنی تھی یا اختلاف رکھا کرتے تھے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے آخرت میں نکال دیں گے، اور یہ وہاں پر گھل مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے جنت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بلا وجہ عذاب نہیں دیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے، ان کو عذاب علیم سے آخرت میں دوچار کر دے گا۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا اور ان پر عذاب کا تذکرہ کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اتنی ہومو سیکشوالٹی، یہ قوم عمل لوط اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنسی خواہش پورا کرنے کا جو طریقہ کار رکھا ہے، اس کے علاوہ بندے کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض تو ایسے عذاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، اس دنیا میں نظر انداز کر دیتا ہے گناہ کرنے پر، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ قوم عمل لوط ہے، ہومو سیکشوالٹی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بھی ایک نشانی کے طور پر گزرگاہ عام پر واقع رکھا ہے کہ جہاں پر لوگ گزرتے ہیں، اور قوم لوط کا واقعہ، قوم لوط کا علاقہ آج بھی عرب میں موجود ہے، اور لوگ وہاں سے ان علاقوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر اس علاقے کو بھی برقرار رکھا ہے۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تم کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسی 7 آیتیں تمہیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی آیات نہیں ہیں، کوئی ایسے جملے نہیں ہیں جس کی اتنی کثرت سے جن کو دہرایا جاتا ہو۔ آپ ساری دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی مذہب میں ایسے کوئی منتر نہیں ہیں، کسی مذہب میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہوں، اتنی کثرت کے ساتھ دہرائی جاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ آیات نازل کی، اور نازل کر کے اس کے دہرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بھی فرما دیا۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ روزانہ یہ آیات 17 مرتبہ پڑھے۔ 17 مرتبہ ہر مسلمان یہ آیات کا ورد کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن ہم میں سے بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم اس کا اندازہ کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہیں جو بار بار ہم دہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ نماز کے علاوہ بھی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر روزانہ اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرانے کی ہمیں تلقین کی ہے، اس لیے ہم اس کو روزانہ دہرایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات کے علاوہ ہم نے ایک قرآن عظیم تمہیں عطا کیا ہے، یعنی قرآن عظیم یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن عظیم ہم نے صراط مستقیم کے لیے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ اس متاع دنیا سے بہت بہترین نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اور تم اس دنیا کی متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جو مختلف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ یہ دنیا کی متاع یعنی تھوڑا سا سامان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس کا حساب کتاب، جس کا اثر اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا، یعنی جس کا فائدہ اس دنیا کے علاوہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں 7 آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس کے اثرات دنیا سے لے کر کے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نتائج تمہیں اس کے عطا فرمائے گا۔ جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہانکے پکارے لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اور مشرکین سے مت ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، جب یہ حکم نازل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اسلام کی تبلیغ چھپ چھپا کر کے کیا کرتے تھے، کھلے عام تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کے لوگوں کو پکارا، مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے خطرے سے آگاہ کیا، اور لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟
سارے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا کرتے. تو سارے لوگوں نے یہ بات کا اعلان کیا کہ اگر آپ ہم کہتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم یہ سچ سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمے کو اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. تو لوگوں نے کہا کہ اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مشرکین سے جو خواہ وہ کچھ کہتے رہیں تم ان سے مت ڈرو. اور انہوں نے ہنسی مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ہنسی مذاق کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کفایت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. یہ سورہ حجر کا آخری رکوع تھا. اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد، ہنی بی. اس میں کل 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. مکی صورت ہے اور مصحف کے اعتبار سے 16ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے 70ویں صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں شرک کا ابطال کیا ہے، یعنی شرک کی مخالفت کی ہے اور توحید کا اثبات، توحید کی باتیں پیش کی ہیں. رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آ گیا اللہ کا فیصلہ جس کے لیے لوگ جلدی مچا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کی باتیں پیش کرتے اور آخرت کی اطلاع دیتے، خبر دیتے منکرین اسلام کو، مشرکین کو، تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ کب آنے والی ہے تمہاری آخرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ جس بات کا مطالبہ کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ قریب آ لگا ہے اس کا وقت. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو ایک ذرا سی بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور وہ ایک شریر جھگڑالو ہستی بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر سے بوند سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انسان اتنی قوتیں اور صلاحیتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایک جھگڑالو ہستی بن کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جانور پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ایسی بہت سی چیزیں وہ پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سواریوں کا تذکرہ کیا. انسان جو سواری استعمال کیا کرتا تھا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سواریوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد قیامت تک کے لیے جتنی سواریاں پیدا ہونے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بیان کیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم ان سواریوں کا بھی تمہارے لیے انتظام کرنے والے ہیں جن کا علم تمہیں نہیں ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سواریاں ہمارے لیے مہیا کر دی ہیں، زمینی سواریاں اور سمندری سواریاں، اسی طرح سے آسمانی سواریاں جس کا تصور تک لوگ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جن سواریوں کا تمہیں علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سواریوں سے بھی محظوظ کرے گا، وہ سواریوں کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں کھیتیاں پیدا کرتا ہے اور سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گوشت مہیا کرتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے موتی اور مونگے پیدا کرتا ہے اور زمین اور سمندری راستے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتانے والی ہدایات کا آسمان پر انتظام کیا. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے تمہارے لیے. کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا کہ اتنی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور کیا یہ ساری مخلوقات پیدا کرنے والی ہستی اور وہ جن کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جو خود پیدا کی گئی ہے، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ انسان کی عقل ماری گئی ہو تو ایسی مخلوق کو جو خود پیدا کی گئی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی اور عقل سے کام نہیں لے، تبھی جو ہے نا ان کی عبادت یہ لوگ کر سکتے ہیں. اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور مردہ ہیں، نہ کہ زندہ ہیں.
اور انہیں خود نہیں معلوم کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، زندہ لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن مردہ لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے معبودان باطل کی عبادت کرتے تھے، بے جان چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ خود ایک مخلوق ہیں اور مردہ ہیں، یہ کچھ سنتے نہیں ہیں بلکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں انہیں اٹھا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اسی لیے آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ کرنے والوں اور غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو اس بات کا اطلاع دی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کبر پسند اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کوئی کبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے مقابلے میں۔ یہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی خود اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے اپنے جاہلیت کی بنیاد پر جن کو یہ بہکایا ہے، ان ساروں کے بوجھ بھی یہ آخرت میں اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں یہ ساروں کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں حساب کتاب کر دے گا، اور بوجھ اٹھانے والے اپنے خود کی برائی کا اور برے راستے کو انہوں نے جو اپنایا گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو بہکایا جاہلیت کی وجہ سے ان ساروں کا بوجھ بھی جو ہے نا ان پر لاد دیا جائے گا، ان سب کا بوجھ بھی ان کو آخرت میں اٹھانا ہوگا۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافر قیامت کے روز ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہاری ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تم شریک کیا کرتے تھے، اور وہاں پر اہل حق سے یہ لوگ جھگڑا کیا کرتے تھے اس دنیا میں کہ ان معبودان باطل کے لیے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وہ ساری ہستیاں تم سے گم ہو گئیں، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں تم گھس جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ٹھوس دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جو لوگ اس دنیا میں شرک کیا کرتے تھے اور اہل حق سے اس شرک کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اور نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا اور ابدی قیام کی جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو ابدی قیام کی جنتیں عطا کرے گا۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں اس بات کا انتظام کیا کہ کوئی امت بغیر رسول کے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول بھی روانہ کیا، اور رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی روانہ کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول آیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا انتظام کیا ہو، رسول کا انتظام نہیں کیا ہو۔ ہر رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کتاب کا بھی اٹیچ کر دیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے اور طاغوت کی بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد زندگی اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس لیے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب دیا جائے گا، تاکہ لوگوں پر وہ حقیقت کھول دے جن کے بارے میں اس دنیا میں لوگ جھگڑا کیا کرتے ہیں اور اختلافات کیا کرتے ہیں، اس اختلافات کو لوگوں کے سامنے کھول دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اختلافات کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا انتظام کر دیا، رسولوں کا انتظام کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اپنے اختلافات کو ختم نہیں کرتے اور اختلاف کی وجہ سے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا فیصلہ کر دے گا اور ان کے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ظلم سہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کیا اور رب پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھے انجام سے دوچار کرے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم و تشریح کرتے جاؤ اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف
ایک ڈاکیے کی طرح خط روانہ کرنے کی طرح یہ کتاب دے کر کے روانہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کتاب بھی عطا کی اور کتاب کی تشریح کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، تاکہ اللہ کے رسول اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اس کتاب کی تشریح بھی بیان کر دیں۔ چنانچہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر کے لوگوں کو ہدایت کے لیے، بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انتظام یہ بھی کر دیا کہ رسول اپنے اعمال کے ذریعے سے، رسول اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کر دے اور کتاب کی تعلیمات کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اور کتاب کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کے سائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں، اور ساری مخلوقات بھی اور سارے ملائکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اب صرف ایک انسان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کے آگے سربسجود ہو، اللہ کے آگے اللہ کی عبادت کرے، خواہ وہ انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے آگے سربسجود ہیں۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اور لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرو، اس خدا کے علاوہ کسی کا تقوی اختیار مت کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ساری چیزیں ہیں، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی کے حوالے کیا ہے تو وہ ملکیت ٹیمپرری ملکیت ہے، وقتی ملکیت ہے۔ ہمارے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رقم کر دی، ہمارے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں کر دی، ہمارے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا کچھ خطہ عطا کر دیا، لیکن یہ ساری کی ساری ملکیتیں جو ہی انسان کی سانس اکھڑتی ہے اسی لمحے یہ ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے، یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ ساری ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب ساری چیزیں لوٹ کر کے جانے والی ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری حکومت یہ ساری ملکیت پر چل رہی ہے۔ ایک حکومت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فزیکل لاس، جو نیچر کے لاس ہیں، اس میں کوئی انسان مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی چیز مداخلت نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریعی احکامات نازل کیے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، خواہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ لیکن جو فزیکل لاس ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اس پر سارا کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہی کار فرما ہے اور وہی چلتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی رسول آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو مہلت دی، جس کی وجہ سے شیطان نے خوشنما بنا کر ان کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو بہکایا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ رسول آ چکے ہیں، لیکن آج بھی شیطان نے اسی طرح لوگوں کو بہکا رہا ہے جس طرح سے پچھلی قوموں کو اس نے بہکایا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تاکہ تم پر اختلافات کی حقیقت کھول دے اور تمہیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بتا دے۔ چنانچہ اگر آج مسلمان اختلافات کا شکار ہوتے ہیں تو ان اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کار جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی جانب پلٹیں۔ جیسے سورہ نساء میں یہ بات آئی تھی کہ جب تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی تم میں سے جو امیر بنا دیے گئے ہیں تمہارے امیروں کی اطاعت کرو۔ لیکن جب تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس اختلافات کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تمہارے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو کھول کر کے رکھ دے، ان اختلافات کا خاتمہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 3 طرح کے مشروبات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا اس رکوع میں، پینے کی 3 چیزیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مویشیوں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم تمہیں ایک بہترین پینے کے قابل لذیذ مشروب تمہیں عطا کرتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ کس کا تذکرہ ہے؟ دودھ کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا تذکرہ کیا کہ مویشیوں کے ذریعے سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم ایک لذیذ ترین خوشگوار مشروب تمہیں دیتے ہیں اور تم اس سے محظوظ ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس نعمت کا تذکرہ کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین غذا انسان کے لیے یہ دودھ ہی، دودھ کے علاوہ کوئی اس طرح کی بہترین غذا انسان کے لیے، انسانی جسم کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہمیں معراج کے سفر میں ملتا ہے اللہ کے رسول کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین کے ساتھ معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب پیش کیا گیا اور دودھ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں لیا، دودھ پی لیا، تو جبرائیل امین نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فطرت کی راہ اپنا لی۔ یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان کی فطری ضروریات کے لیے جس غذا کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانوروں کے پیٹ میں خون اور گوبر کے درمیان میں اس کا انتظام کیا ہے، اور یہ فطری غذا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو جتنی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر دوسری کوئی غذا نہیں ملے، صرف دودھ مل جائے تب بھی جو ہے نا یہ اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ مکہ کی سرزمین میں یہ ساری سبزیاں، پھل، ترکاریاں سب نہیں اگا کرتی تھی۔ وہاں پر تو صرف اونٹ ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، یا پھر کھجور کے درخت ہوتے تھے، تو یہ ان کی غذا کھجور اور یہ دودھ ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ کھانا 3 ٹائم نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن ایک ٹائم میں کھجور اور دودھ مل جایا کرتا تو وہ ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا، اور وہ صحت مند غذا ان کو مل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشروب کا تمہارے لیے انتظام کیا ہے جانوروں کے ذریعے سے، مویشیوں کے ذریعے سے۔ اور دوسرا مشروب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کھجور اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ کھجور اور انگور کی بیلوں سے انسان اس کا بھی شربت نکال لیتا ہے اور وہ بھی پیتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان غذا حاصل کرتا ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور سے یہ شربت حاصل کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرما دی کہ جس میں سے تم اور بھی مشروب بنا لیا کرتے ہو، یہ کھجور اور انگور سے ایک ایسی چیز بھی تم بنا لیا کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ۔ شراب انسان خود اپنے سے بنا لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شربت پیدا کیا، فروٹ پیدا کیا، بہترین شربت اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا انسان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے بھی، انسان کی عقل کے لیے بھی۔ اب انسان اپنے سے ایک غذا پیدا کرتا سڑا گلا کے، تو اس کی وجہ سے ایک تو غذا ہی خراب، اور دوسرے جو ہے نا اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی، عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے اس غذا کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صحت مند غذا کا جو انتظام کیا ہے اس کو انسان استعمال کرے۔ پھر ایک اور تیسری چیز کا اللہ تعالیٰ نے مشروب کا تذکرہ کیا، اور شہد کی مکھی سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے۔ اب پہلے 2 مشروبات کا تذکرہ کیا، وہ غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے بھی ایک شربت کا انتظام لوگوں کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ جتنی دوائیں پرانے زمانے میں بنتی تھیں، ان دواؤں میں شہد کا استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی انسان کے لیے اس شہد میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اصلی شہد اگر انسان استعمال کرے تو اس میں طرح طرح کی بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی ہے، اور اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ شہد کی مکھی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، وحی کی اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں ہی پر وحی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانداروں پر بھی وحی کرتا ہے۔ چنانچہ شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، ہم نے شہد کی مکھی کو پر وحی کی کہ وہ پھلوں کے رس چوسے اور چوس کر کے لا کر کے وہ جمع کرے۔ چنانچہ یہ شہد کی مکھیاں اجتماعیت کے ساتھ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے
پھلوں کا رس چوستی ہیں اور چوس کر کے لا کر کے ایک مفید شہد بناتی ہیں اور اس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی مفید ترین چیز کو حاصل کرنا ہو تو وہ اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضرورت ہے اجتماعیت کی۔ اجتماعیت کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو ایک مفید ترین شہد، جس طرح سے شہد کی مکھیاں جمع کرتی ہیں، اسی طرح سے انسان کوئی مفید ترین نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اچھا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، اور عقل والے اس سے نشانیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو موت کا شکار بھی بنایا اور موت بھی اسے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر کی طرف پھیر دیتے ہیں جو بدترین عمر کی طرف انسان کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مرحلوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کو جوان اور تنومند بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کو اس بدترین عمر کا شکار بھی کر دیتا ہے کہ جب انسان کسی لائق نہیں رہتا۔ رکوع 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی سے انہیں بیٹے دیے اور اسی سے انہوں نے پوتے دیے، یعنی پوترے بھی دیے اور پوترے بھی عطا کیے، اور پھر اچھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی، اور پھر تم کیا یہ ساری چیزیں پا کر کے باطل کو مانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تمہارے زوج بنائے، جوڑے بنائے اور تمہیں اولاد سے نوازا، پھر تمہاری نسل کا تسلسل چلایا، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرتے ہو۔ رکوع 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تمہیں سننے کی صلاحیت دی، کان دیے، دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھیں دی، اور تمہیں سوچنے والے دل دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے انسان کو کچھ علم نہیں تھا تو ایک ایسی بہترین ہستی اسے عطا کی جو ہستی اسے علم سے بہرمند کرتی ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ، انسان کے لیے سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں جتنا جو ہے نا انسان کو سکھاتی ہے اتنا کوئی اور نہیں سکھاتا۔ سیکھنے کی ابتدا انسان کی جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان زبان بھی سیکھتا ہے تو اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے، ماں جو زبان جانتی ہے اس زبان کو وہ سیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا کہ کتنی بہترین ہستی تمہیں عطا کی، ماں کی جیسی نعمت تمہیں عطا کر دی۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنے پرورش کے تعلق سے اور اپنے کھانے پینے کے تعلق سے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی تمہیں عطا کر دی جو تمہاری رکھوالی کرتی ہے، تمہیں سکھاتی ہے، تمہیں پالتی اور پوستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جن نعمتوں کی وجہ سے تم اس دنیا میں علم حاصل کرتے ہو۔ کان سے سن کر کے، آنکھ سے دیکھ کر کے، دل سے سوچ کر کے تم علم حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور اللہ انسانوں پر اپنی ہر نعمت کی تکمیل کرتا ہے، صرف اتنی ہی نعمتیں نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اس دنیا میں انسان کی ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے اور انسان کی ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ جو کچھ ضرورت اس کو اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ضرورت ہوتی ہے ان ساری ضروریات کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل کرتا ہے، اور شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم فرما بردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن جاؤ۔ تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان نشانیوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ رکوع 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کو حجت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یا کافر یہاں پر آج مختلف جو بہانے بنا رہے ہیں، آخرت میں یہ کافر اور مشرکین کوئی بہانے نہ بنا سکیں گے اور ان پر ایک گواہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام رسانی کا انہوں نے
کام انجام دے دیا ہے اور یہ پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، اور آخرت میں کوئی کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی بات نہیں آئی تھی، کوئی لوگ یہ بات پیش نہیں کر سکیں گے، حجت پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور ظالموں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اور اس بدلے میں کہ انہوں نے اس دنیا میں شرک کیا اور فساد پھیلایا، اس کی بنیاد پر آخرت میں عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بلکہ جب یہ انہیں عذاب دیا جائے گا، جیسے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخرت کے عذاب کی تمثیلات بتائی گئی کہ کس طرح سے بے نمازی کے سر کو کچلا جائے گا، اور سر کچلا جائے گا تو ایک مرتبہ نہیں، پھر اس کے سر کو بنایا جائے گا، پھر اس کو کچلا جائے گا۔ تو اس طرح سے عذاب پر عذاب مسلسل آخرت میں مشرکین کو اور کافرین کو جو انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور سارے گواہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے آخرت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور اسی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، قرآن مجید۔ آخرت کے حشر کے لیے تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کو بھیج دیا ہے، اور اس کی دعوت سارے انسانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر دعوت نہیں پہنچے گی تو جو انسان ہمارے ساتھ میں تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا، ہمارے پاس یہ کتاب تھی، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا اور لوگوں تک یہ پیغام کہاں تک پہنچایا؟ اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچا دیا، صحابہ کرام نے جد و جہد کی کوشش کی، اس کتاب کو پھیلایا، اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلایا، اور آج ہم اس کتاب کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے دوسری مذہبی کتابیں ان مذاہب کے لیے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن مجید صرف ہمارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری انسانیت کے لیے اور حجت بنانے کے لیے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ آخرت میں سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اس کتاب کو تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا، اس کی کہاں تک تم نے تبلیغ کی، لوگوں تک پہنچایا۔ رکوع 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور ترین آیت نازل کی ہے، جس آیت کو ہم ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کام بیان کیے، 3 کام کرنے کے اور 3 کام رکنے کے۔ 3 کاموں سے رکنا ہے، 3 کاموں کو کرنا ہے۔ یہ ایک اہم ترین، جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو مسلمانوں کے خلیفہ پنجم تھے، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں جب خطبہ دیا جاتا، عربی خطبہ، اس میں جو ہے نا اس آیت کو شامل کیا اور کہا کہ یہ آیت ہر جمعہ میں لوگ مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی جائے، ان کو بیان کی جائے۔ لیکن آج ہم غافل ہیں، ہم عربی خطبہ اس طرح سے سنتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا کہ ہم عربی نہیں سمجھتے، اس لیے سنے نہیں سنے انجان مار دیتے۔ تو یہ آیت عربی خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں بیان کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تمہیں 3 باتوں سے روکتا ہے، بدی سے، بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ تو یہ 3 باتوں میں یہ بات آ گئی کہ امر بالمعروف، تمہیں کن چیزوں کا لوگوں کو حکم دینا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہر جمعہ ہمیں سنائی جاتی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے عربی، اس لیے ہم کو نہیں معلوم امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ خود امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ امام صاحب کو کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں بار بار دہرائی جانے والی ہیں، پڑھی جانے والی، کم سے کم ان چیزوں کو تو جان لیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، کیوں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ بار بار ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے ہمیں روکا ہے، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سارے اسلام کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ جامع ترین آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا بیان کیا، تو عدل میں ساری چیزیں جو انصاف کے مطابق ہیں وہ سارے احکامات آ جائیں گے۔ احسان کا، عدل سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رویہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، تو صرف انصاف تک محدود نہ رہیں بلکہ احسان کا رویہ اپنائیں، اچھے سے اچھے ہو، اچھے سے اچھے بھلے طریقے سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے۔
اور پھر 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، اور بدی سے یعنی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں، برائی میں مسلمان ملوث نہیں ہوں، اور اس کا حکم ایک دوسرے کو کرتے رہیں کہ برائی سے روکنے کا حکم کریں، اور دوسرے بے حیائی سے یعنی بری باتوں، ایسی باتوں سے جو فحشا ہیں ان سے بھی تمہیں رکنا چاہیے، اور طغا سے یعنی ظلم اور عدوان کی باتوں سے، طاغوت کی باتوں سے تمہیں رکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین آیت ہے جس کا مفہوم ہمیں جاننے اور اپنے ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور اگر وہ مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں اسے بہترین اعمال کے مطابق اس کا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنڈر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو اس کو زیادہ اجر دیا جائے گا، عورت کرے گی تو اس کو کم اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ہو مومن، کوئی بھی اچھا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جب بھی تم قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جب کبھی مسلمان قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، شیطان فوری آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شیطان کی مداخلت ختم کر دی جائے۔ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں، تو اس وقت میں شیطان کی مداخلت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے اس کا اقرار کریں، بلکہ دل میں سے بھی شیطان کو نکال دیں، اور دل سے بھی جو ہے نا ہم شیطان مردود سے دور ہو جائیں، دل میں بھی شیطان کو بسا کر کے نہ رکھیں، اللہ کی یاد کو بسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں۔ رکوع 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کوئی گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے کہ کسی نے گھڑ لیا ہو، اور اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس یعنی پاک روح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف یعنی رسول کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بتدریج نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا، تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں پختگی آ جائے، ایمان والوں کے ایمان میں ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ بتدریج عمل کرتے چلے جائیں، اور ان کے اعمال میں مضبوطی آ جائے، اور فرما برداروں کو زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے۔ یعنی صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو جس وقت میں جو ضرورت تھی عمل کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ مشرکین اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے کہ ایک ہی وقت میں قرآن کیوں نازل نہیں ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور ان کے عمل کی آسانی کے لیے، اور ان کے لیے جو کچھ جب عمل کی ضرورت ہو اس عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اور ہدایت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے کہ جب جس ہدایت کی ضرورت ہو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کو نازل کیا ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر مجبور نہیں کیا گیا، اپنے دل سے وہ کفر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ایسے مسلمان پر۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا اور ان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ مشرکین اور جو نفرت پسند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کفر کے کلمات کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر اس طرح سے مسلمانوں کو مجبور کیا گیا اور وہ بحالت مجبوری کوئی کفر کے کلمات کہہ دیں اور ان کے دل میں کفر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر انہوں نے دل کے ثبات کے ساتھ اقرار کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا غضب نازل کرے گا، ایسے کافرین پر جو کفر بکا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے
کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا، ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا جو نعمتیں پانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافر نعمت لوگوں کو ان کے دلوں کو اسی طرف پھیر دیتا ہے اور پھر ان کے دلوں میں بھی انکار رچ بس جاتا ہے۔ رکوع 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن قائم کیا اور انہیں خوب رزق کے دہانے کھول دیے اور انہیں خوب نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کو نوازنے کے بعد وہ بستی والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناشکری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کچھ مصیبتیں لائیں، ان کو کچھ چھوٹی موٹی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، خوف سے دوچار کیا، امن ختم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، لیکن جب انہوں نے اس رسول کو بھی جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو بستیوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو بندے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مصیبتوں سے بھی دوچار کرتا ہے تو اس وقت میں بھی رسول کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، رسول کو جھٹلائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستیوں کو جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور چھوٹی موٹی جو تنگیاں آتے ہیں اس پر ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رکوع 16 جو آخری رکوع ہے اس سورہ کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ نعمتیں ملی ان پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا طریقہ کار اختیار کیا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے نعمتوں پر شکر کا طریقہ کار اختیار کیا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آزمایا گیا تو صبر کے ساتھ مقابلہ کیا اور سارے آزمائشوں میں کامیاب ہو کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ابراہیم کا طریقہ کار اختیار کرو، اور اس کے بعد امت کو یہ ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، اور ان سے مباحثہ مت کرو مگر بہترین طریقے کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں کو راستے کی طرف بلانا ہمارا کام ہے، لوگوں کو منزل مقصود پر پہنچانا کام نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہے ہدایت کا راستہ اس راستے پر لگا دینا ہمارا کام ہے۔ اب اس کے بعد بندہ اپنے راستے پر، ہدایت کے راستے پر بڑھنا اس بندے کا خود کا کام ہے کہ اس راستے پر آگے بڑھے اور منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ چنانچہ نبیوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے اور لوگوں سے مناظرہ بازی نہیں کرتے، لوگوں سے جو ہے نا لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کو راستے کی طرف دعوت دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس راستے کو اپنائیں اور اس کی طرف منزل مقصود کی طرف راستہ طے کریں۔ اب یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو جو ہے نا اس راستے کی طرف ہانک کر کے اس راستے کی طرف لایا جائے۔ یہ آخری رکوع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اس قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔